بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن مجید ایک طرف قانونی کتاب ہے تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے بندوں کے نام ایک پیغام ہے، ایک خط ہے۔ بادشاہ کی طرف سے قانون نامہ یا حکم نامہ آ جائے یا محبوب کی طرف سے کوئی خط مل جائے تو اس کو نہ پڑھنا اور اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا کتنا بڑا جرم ہے اور کس قدر بے وفائی ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا نہ پڑھنا ایک طرف قانونی جرم ہے تو دوسری طرف اپنے محبوب حقیقی سے بے وفائی بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب دلائی گئی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے مخاطب پڑھ وہ جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب کی طرف سے، کتاب سے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو آپ کے واسطے سے تمام امت کو بھی حکم ہے۔ تلاوت کے بڑے فضائل کتب حدیث میں مستقل عنوان کے تحت جمع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا، اے لوگو قرآن پڑھو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا اور پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، لوگوں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ غور فرمائیں کہ جب ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی تو مستقل قرآن پاک کی تلاوت پر کتنا ثواب، کتنی نیکیاں ملیں گی۔ بزرگوں، قرآن پاک کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کے وقت اللہ کی طرف سے سکینے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا، اچانک وہ اچھل کود کرنے لگا تو صحابی خاموش ہو گئے، تو وہ بھی ٹھہر گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ اچھلنے لگا، ایسے ہی 3 دفعہ ہوا۔ ان کا بچہ گھوڑے کے قریب تھا جس کا نام یحییٰ تھا،
ان صحابی کو خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچے کو رون نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے بچے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک بادل ہے، اس میں چراغ کے مانند بہت سی روشنیاں ہیں۔ انہوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تم پڑھتے رہتے تو اچھا ہوتا۔ جانتے ہو کیا تھا؟ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے، اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کو دکھائی دیتے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو کچھ عرض کیا گیا یہ قرآن مجید کے اخروی فوائد اور برکات اور روحانی فضائل اور ثمرات تھے۔ مومن کے لیے یہی اصل سرمایہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک سے دنیاوی فوائد و ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اخروی فوائد کے لیے تلاوت کرنا نہ چاہے تو کم از کم دنیاوی فوائد کے لیے صحیح تلاوت کا معمول بنا لے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر اور میرے سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا ہو، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر چیز ملے گی۔ تو اس میں دین اور دنیا کی ساری چیزیں آ گئی۔ ایک مرسل روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ یاسین صدرا من نہار قضیت حوائجہ، جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لی اس کی تمام حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مشکاۃ شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو غرض قرآن شفا بھی ہے، حاجت و ضرورت کی تکمیل کا باعث بھی ہے، فاقہ اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، تو اس میں اخروی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی تلاوت بھی قرآن کا ایک بہت بڑا حق ہے، مگر تلاوت جس کی تاکید و ترغیب ہمیں دی گئی ہے وہ ایسی تلاوت ہے جس میں تجوید اور ترتیل کا مکمل لحاظ کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں حکم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھو کہ حروف صاف صاف ان کے مخارج سے ادا ہوں اور اس کا لحاظ ہو کہ کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں۔ علماء نے لکھا ہے، حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ لفظ کے معنی کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے زکوٰۃ، زا سے، اور ایک ہے زکوٰۃ، ذال سے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، جو کہ صدقے کی قسم ہے، اور ایک ہے ذال سے زکوٰۃ، جس کا معنی ہے ذبح کرنا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن میں جہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس کو ذال سے پڑھے گا تو کس قدر معنی بگڑ جائے گا۔ اسی طرح کسی حرف کو اس قدر کھینچنا کہ ایک اور حرف پیدا ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا الحمدو کو الحمدو کہنا حرام ناجائز ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یا تو معنی میں خرابی آتی ہے یا لفظ عربیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب باتیں سیکھنا، قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگان دین
سمجھانے کے لیے، تجوید کی اہمیت بتانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کو اسی لب و لہجے سے ادا کریں تو معنی صحیح رہتا ہے، ورنہ معنی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، معنی بگڑ جاتا ہے۔ موٹی سی مثال دیتے ہیں، ایک ہے ٹیسٹ اور ایک ہے ٹیسٹ، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ اگر دونوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ مثلا کسی کو اپنے پیشاب کی ٹیسٹنگ کرانی ہے تو وہ پیشاب کی شیشی لے کر کلینک گیا اور جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر پلیز ٹیسٹ مائی یورین۔ تو بزرگوں اور دوستوں ذرا بتائیے معنی کیا کتنا بگڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بجائے اس کے پیشاب کے ٹیسٹ کرنے کے اس کا سر پھوڑ دے، اس کو اپنی کلینک سے باہر نکال دے۔ تو ایسا معنی کے بگڑنے کا بہت اندیشہ ہے، اس لیے ہر زبان کا ایک جو خاص لب و لہجہ ہے اسی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ عربی زبان جو کہ اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تمام زبانوں کی سردار ہے، اس کا بھی ایک خاص لب و لہجہ ہے، اس کو ادا کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اس کو سیکھنا اور اسی کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے، تبھی ہمیں تلاوت قرآن کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کی کما حق و تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔